تحفظ دین کا کارواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں رواں دواں تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم اجلاس جس سے آج ہم تمام کے مہمان حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم خطاب فرمائیں گے، جن کو سننے کے لیے ہم لوگ بہت ہی بے تابی کے ساتھ بے چینی کے ساتھ جن کا انتظار کر رہے ہیں، قبل اس کے کہ وہ آئے اور ہمیں اپنے مخصوص لب و لہجے میں نصیحت فرمائے۔ اس سے پہلے کچھ منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حائل ہوا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اتنا عظیم جو پروگرام سجایا گیا ہے اور جس میں آپ لوگوں کی حاضری ہوئی ہے، یہ صرف ایک تفریحی پروگرام نہیں ہے، اور آپ لوگ کا وقت لینا یا آپ کو سامنے کچھ دیر تک ایسی باتیں کر دینا جس سے آپ کا وقت گزر جائے، اس اعتبار سے یہ پروگرام کو ترتیب نہیں دیا گیا، بلکہ اس پروگرام کی غرض و غایت یہ ہے کہ آج جس حالات سے اور جس پریشانی سے ہم لوگ دوچار ہے، ایسے حالات میں اور ایسی سچویشن میں ہم لوگوں کے لیے کیا لاعمل ہونا چاہیے اور کون سی چیزوں کو سامنے رکھ کر کس انداز سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ کیونکہ بغیر غرض کے بغیر مطلب کے کوئی پروگرام ارینج نہیں کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اس پروگرام کی زینت بھی بڑے بڑے عظیم علماء کرام نے اس کو زینت بخشی ہے، خصوصیت کے ساتھ ہمارے مراٹھواڑہ کے امیر شریعت مفتی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور بھی اس علاقے کے معزز محترم مکرم علماء اور حفاظ یہاں پر موجود ہے۔ تو بہرحال کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ آج کا یہ عظیم پروگرام جب ہم حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنیں گے تو واقعتاً کچھ درد لے کر، کچھ فکر لے کر اور کچھ جذبہ لے کر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ پروگرام کامیاب ہوگا۔ اور اگر یہاں پر صرف اس ارادے سے آئے کہ چلو دیکھیں گے کس طرح یہ پروگرام ہوتا ہے، کس طرح سے یہ بات ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم لوگ یہاں پر بڑی قربانی کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو اپنی نیتوں کو درست کر لیں، نیتوں کو صحیح کر لیں کہ جو باتیں مہمان یہاں ہمارے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ ان باتوں کو دل سے لگا کر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم جتنا اپنے عمل سے نہیں کماتے اتنا نیتوں سے کما لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے عمل سے زیادہ اپنی نیتوں سے کما لیتا ہے۔ اس لیے عمل کی قبولیت کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح فرما لیں، نیتوں کو درست کر لیں، اور جب ہماری نیت درست ہو جاتی ہے اور نیت صحیح کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے مراحل اور آگے کی منزلوں کو بھی آسان فرما دیتا ہے۔ اس
اس لیے میری آپ لوگوں سے نہایت ہی عاجزانہ درخواست ہے کہ جب مہمان خصوصی اور مہمان مکرم آپ کے سامنے اپنے واعظ و نصیحت فرمائیں گے تو آپ کسی طرح اور کسی بھی کام میں مشغول نہ ہوتے ہوئے دل اور اپنے آنکھوں سے اور متوجہ ہو کر باتوں کو سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ بات حضرت ایسی کرتے ہیں کہ آپ بھولنے نہ پائیں گے، آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی اور یادگار بن جائیں گی۔ اسے کہا جاتا ہے نا کہ اکثر ہم لوگ ہماری لائن کے اندر پڑھنے پڑھانے کی مصروفیت کے اندر کوئی اچھا ایکسپرٹ اور ماہر استاذ ہوتا ہے تو پڑھاتے وقت وہ خود اعتمادی کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میرا پڑھایا بھول کے تو بتاؤ، تو ماشاءاللہ حضرت اس انداز سے لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے یادگار بن جائے گا، آپ اس کو بھلانا بھی چاہے تو بھلا نہیں سکیں گے، اتنے انداز سے ماشاءاللہ بات ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ نہایت ہی سکون کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ متوجہ ہو کر سننے کی کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ اس لیے آپ سوچتے اکثر ایسا ہوتا ہے پروگرام میں کہ جو پہلے لوگ بیانات کرتے ہیں حضرت کے آنے سے پہلے لوگ ادھر توجہ نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ مہمان کو سننا چاہتے ہیں اور مہمان کے اعتبار سے انسان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اور مہمان سے پہلے چاہے باتیں اچھی ہو جائیں، مذاکرہ سامنے آ جائے، ہم اس کو توجہ نہیں دیتے اور دھیان سے نہیں سنتے۔ اس وجہ سے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ارادے سے نہیں کھڑا ہوا ہوں، بلکہ ایک تھوڑی سی زمینی سطح کو ہموار کر دوں تاکہ مہمان خصوصی جب آئے تو آپ کا دل ان باتوں کو لے رہا ہو، اور جب اس جذبے کے ساتھ اور اس طرح مائنڈ کو سیٹ کر کے ذہن کو بنا کر آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھو جب کوئی مہمان آتا ہے اور مجمع میں سنجیدگی نظر آتی ہے، اطمینان نظر آتا ہے اور وہ پوری طرح سنانے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بھی اچھی باتوں کو ڈالتا ہے۔ لہذا میری آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ ہے کہ جب حضرت کا بیان شروع ہوگا آپ مکمل طور پر متوجہ رہے، اپنے موبائل بالکل سائلنٹ پر رکھے یا اس کو فلائٹ موڈ پر ڈال دے، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائے اور اطمینان کے ساتھ سننے کا مزاج اور ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عظیم اجلاس جو مجلس علماء مجلس گاؤں کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا، اللہ تعالیٰ ان نوجوان علماء کرام کو اور ان کے ساتھ جو معمر اور بڑی شخصیت خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا چاند صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو ان کی نگرانی میں، ان کی سرپرستی میں، ان کی صدارت میں یہاں کے نوجوان علماء کرام کا طبقہ رات دن محنت کر کے اس پروگرام کو سجایا ہے، میں ان تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی محنتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساری محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بس یہ عرض کرنا ہے کہ یہ محنت کے بعد ختم نہیں، بلکہ ہمارا کام یہاں سے آگے شروع ہونے والا ہے۔ یہ ماحول کا بنانا، یہ مزاجوں کا بنانا، یہ ذہنوں کا بنا دینا اس لیے نہیں کہ آپ کا 1 گھنٹے کے لیے ذہن بنا دیا گیا اور آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ بول کر چلے گئے، بلکہ اس سے آگے بھی بہت سارے کام کرنا ہے۔ حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک فکر رکھیں گے، ایک درد رکھیں گے، ایک کام رکھیں گے، ایک مشغلہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر چلے جائیں گے تو ہماری ذمہ داری یہ رہے گی کہ پروگرام کے بعد ہم اس درد کو، اس فکر کو، اس لاہ عمل کو اپنے ساتھ باندھ کر اپنے علاقوں میں اس انداز سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یوں سمجھ میں آئے گا کہ واقعتاً یہ ہمارا پروگرام اور یہ ہمارا اجلاس، یہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے، ورنہ نشستم گفتم اور برخاستم نہیں ہے کہ کہنے والا کہہ کر چلا گیا، درد رکھنے والے نے اپنا درد رکھ کر چلا گیا، کڑنے والا کڑ کر چلا گیا اور ہم کپڑے جھاڑ کر یہاں سے نکل جائے، یہ نامناسب ہے۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ بڑے اہمیت کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت فرمائیے اور جو کام اور جو فکر اور جو درد اور جو قرآن اور جو کوشش آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اس کے ساتھ وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارنے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت دور بڑا کٹھن اور بڑا پرخطر چل رہا ہے، یہ آواز دیتا ہے، اس لیے اس آواز پر لبیک کہنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، میں تیرا نشمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ لہذا اس جذبے کے ساتھ ہم تمام کو اس پروگرام کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد
मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें। मदारिस और मकातिब वालों के लिए खुशखबरी, मुफ्ती अरबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शाया, तोब और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। मुफ्ती अरबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल, इंडिया। ऑनलाइन दारुल उलूम फारूकिया इंटरनेशनल 11 साल पुराना ऑनलाइन इदारा। आइए आप अपने छोटे बड़े और घर की ख्वातीन को घर बैठे ऑनलाइन तालीम हासिल करा सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन नाजरा, हिफ्ज़ व तजवीद, उर्दू, आलमा कोर्स, तर्जमा कुरान कोर्स, हदीस कोर्स, सिरात मुस्तकीम कोर्स वगैरह बहुत से कोर्सेज हैं। तफसीलात के लिए राब्ता करें 7860617983। तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की लाजवाब कोशिश, नेक्स्ट मैसेज अब नए अंदाज में, जहां आप देख सकेंगे ईमान और अक़ीदे को मजबूत करने वाले दिलचस्प